میاں بیوی کے اختلاف کا سلیوشن کیا طلاق ہے؟ اسلام مردوں کو دوسری شادی کی اجازت دے کر کیا عورتوں کے حق کو پامال کرتا ہے؟ اور شادی میں مہر کی شرط کیوں لگائی گئی ہے؟ سبیل قرآن کے تمام ویورز کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ آج ہم 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس میں کئی اہم موضوعات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 19 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوت اور ترجمے کو بغور سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے ایماندارو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم جبراً اور زور زبردستی کے ساتھ عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور خبردار انہیں منع بھی نہ کرو کہ جو چیز مہر میں تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ تمہیں واپس دیں، مگر یہ کہ وہ کھلم کھلا کوئی برا کام کریں، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اگر تم اپنی بیویوں کو ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، لیکن اللہ نے اس میں بہت سی بھلائی مقرر کر دی ہو۔ ترجمے کے بعد اس آیت میں ذکر ہوئے نکات کو بیان کرتے ہیں۔ جاہلیت کے دور میں عورتوں کو بھی وراثت میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس کے خلاف ممکن ہے کہ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہو کہ صرف مال ہی وراثت میں تقسیم کے قابل ہے، اور مرنے والے کی بیوی ترکے کے عنوان سے کسی کا حق نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، اور اسے یہ حق حاصل ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر لے۔ اب آئیے آیت کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ ایک، اسلام عورتوں کے حقوق کا مدافع اور طرفدار ہے۔ 2، زبردستی حق مہر واپس لینا حرام ہے۔ 3، جب عورت بے حیائی اور بے شرمی کی طرف بڑھ رہی ہو صرف اس وقت ہی مرد کو سختی کرنے کا حق ہے۔ 4، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ 5، مرد زندگی کی چکی کا نچلا پارٹ اور حصہ ہے، اسے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اور سختیوں پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ آیت میں مردوں سے خطاب ہے۔ 6، بہت سی نیکیاں زندگی کی مشکلات میں کہیں ڈھکی چھپی ہوتی ہیں۔ 7، اولاد کی خوشبختی کے لیے خاندان کی مشکلات کو حل کرنا، حلم و بردباری اور حوصلے سے کام لینا الگ ہونے اور طلاق سے بہتر ہے۔ 8، ہمیشہ خیر و شر ہماری خواہشات کے مطابق انجام نہیں پاتے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہوں جبکہ خدا تعالیٰ نے اسی میں بہت زیادہ خیر و بھلائی رکھی ہو، اس لیے کہ انسان اپنے سارے فائدوں اور مصلحتوں کو نہیں جانتا۔ تو یہ تھی آیت نمبر 19 کی تفسیر، جس میں ہمیں معلوم ہوا کہ اسلام کی نگاہ میں عورتوں کے حقوق کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اب چلتے ہیں آج کی دوسری آیت کی تفسیر کی طرف اور اس کے ترجمے کو بھی سنتے ہیں۔ آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا۔ اور اگر تم اپنی بیوی کی جگہ اپنے لیے دوسری بیوی کا انتخاب کرنا چاہتے ہو اور اسے مہر کے عنوان سے بہت سا مال دے چکے ہو تو اس سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا تم بہتان اور واضح گناہ کے ذریعے عورتوں کا مہر واپس لینا چاہتے ہو؟ ترجمے کے بعد اس آیت میں ذکر ہوئے نکات کو بیان کرتے ہیں۔ لفظ قنطار زیادہ مال کے معنی میں ہے، جیسے قنطرہ اور پل جو فائدہ پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں جب کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا تھا تو وہ اپنی پہلی بیوی پر تہمت لگانا شروع کر دیتا تاکہ وہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جائے اور اپنا حق مہر معاف کر دے، جس کے بعد اس کا شوہر اسے طلاق دے دیتا تھا، پھر اسی واپس وصول کیے مہر کے عوض دوسری شادی کر لیتا اور ایک دوسری بیوی گھر لے آتا۔ آیت میں اس جاہلانہ رسم اور طریقے کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ تھے آیت کے نکات۔ آئیے اب پیغامات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک، دوبارہ شادی کرنا اسلام کی نظر میں جائز ہے۔ 2، طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں ہے۔ 3، حق مہر زیادہ مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ روایتوں میں کم حق مہر کی سفارش کی گئی ہے۔ 4، الہی قوانین کے اندر رہتے ہوئے انسان کی ملکیت محدود نہیں ہے۔ 5، اسلام خواتین کے حقوق کا حامی اور طرفدار ہے، لہذا پہلی بیوی کے حقوق برباد کرنے کے عوض دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتا۔ 6، عورت بھی حق ملکیت رکھتی ہے اور مہر کا مال بغیر کسی کمی و زیادتی کے اس کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ 7، اگر کوئی شخص کسی مال کا مالک بن جائے، اگرچہ وہ مال کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، تو وہ اس سے نہیں لیا جا سکتا۔ 8، ظلم کی ایک بدترین قسم یہ ہے کہ لوگوں کے مال پر قبضہ کیا جائے اور ساتھ ہی اس کی توجیہ کی خاطر ان پر تہمت لگا کر ان کی عزت و آبرو برباد کی جائے۔ ابھی تک ہم نے 2 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ آج کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ آياته وليتذكر أولو الألباب بسم اللہ الرحمن الرحیم وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا۔ اور کیوں کر تم اس مال کو واپس لوگے حالانکہ تم میں سے ہر ایک دوسرے سے خلوت کر چکا ہے اور اپنا حق لے چکا ہے۔ علاوہ ازیں تمہاری عورتوں نے نکاح کے وقت مہر کی ادائیگی کا تم سے پکا اقرار لے رکھا ہے۔ تو یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ اس آیت میں کچھ خاص پیغامات بیان کیے گئے ہیں، آئیے انہیں بھی جان لیتے ہیں۔ ایک، نہی عن المنکر کرتے وقت انسانی احساسات کو جھنجھوڑنا چاہیے۔ ایک عرصے تک تمہارا اپنی بیویوں سے مکمل رابطہ رہا اور ان سے فائدہ اٹھاتے رہے، تو اب کیوں ان کا حق مہر ان سے ناجائز طریقے سے واپس لے رہے ہو؟ 2، پریشانی کے دنوں میں گزری ہوئی خوشیوں کو بھی یاد کر لیا کرو۔ 3، جنسی مسائل کو بیان کرتے وقت ادب کا خیال رکھیں۔ 4، مہر عورت کا حق ہے جو کہ ہم بستری کے بدلے قرار دیا گیا ہے۔ 5، عقد ازدواج ایک پکا اقرار ہوتا ہے۔ 6، حق مہر واپس لینا گویا عہد و پیمان کو توڑنا ہے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی تفسیر۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس تفسیر سے ریلیٹڈ ہر سنڈے کو ایک کوئز بھی ہوتی ہے، اس میں ضرور شرکت کریں تاکہ اپنی معلومات کو اور مضبوط کر سکیں۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔